اگر کوئی کسی انسان کو بات بات پر یہ احساس دلوائے کہ تم کم عقل ہو، نا سمجھ ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. کسی کو کہہ کے اس کو ڈی مورلائز بھی کر رہے ہیں، یہ دل آزاری کا باعث بھی بن سکتا ہے نا. اور ضروری نہیں کہ جو بار بار تانے دے رہا ہے شاید وہی زیادہ کم عقل ہو، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کو کم عقل اس کے منہ پہ کہہ رہا ہے. تو یہ تو دل آزاری بھی ہے، تذلیل کرنا بھی ہے. اور بعض اوقات یہ اگر ہم اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی بعض اوقات کچھ لوگ یاد ہوتے تمہیں تو عقل ہی کوئی نہیں ہے، تم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اس کو پہلے ہی اس کے راستے روک رہے ہیں. اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو اب آپ کی حوصلہ افزائی کی اسے زیادہ ضرورت ہے. اس کو اچھے انداز سے گائیڈ کریں کہ بیٹا یوں نہیں یوں کرنا تھا، آپ کو اور فائدہ ہو جاتا. تو اس کو احساس دلا کے اس کو اس بھنور سے نکالیں، نہ کہ اس کو ڈرون کر دیں، اس کو دبا دیا. استاد بھی بعض اوقات کرتے ہیں، ٹیچر بھی بعض اوقات پتہ نہیں وہ کیسے ٹیچر ہوتے ہیں کہ جو بیچارے طالب علم کو اتنے تانے دیں گے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو کچھ نہیں ہوگا. مجھے یاد آ گیا کہ مولانا سردار احمد صاحب کی جو والدہ تھی وہ کہتی تھی میرے بیٹے کا نام سردار ہے، اللہ سے دنیا اور آخرت میں سرداری ہے. اب محدث اعظم پاکستان بن گئے. ماں نے ایسا موٹیویٹ کیا کہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ ہوتا ہے کسی کو کھڑا کرنا، کسی کی ہمت دلانا. تو کبھی کسی کو یہ نہ کہیں. اگر کوئی بیچارہ آپ کو فیل ہو رہا ہے، اچھا ہو سکتا ہے آپ کو فیل ہو رہا ہو وہ ویسے ہی عقل مند ہو، تو لیکن فیل بھی ہو رہا ہے تو یہ نہ کریں بلکہ اس کی ہیلپ کریں کہ وہ اس مشکل سے باہر نکلے. حاجی صاحب اگر کسی کو ایسے کہا جا رہا ہو تو اس کا اپنا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکو گے، تو اب یہ کہ اس نے اثر لے لیا، اب وہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ذہن بنا لیا اور زندگی میں پھر وہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو دونوں طرف والوں کے لیے ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بے وقوفی ہے. بعض بہت سارے ایسے لوگوں کے